بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتنا بڑا ملک، اتنے بڑے بڑے مسائل، اتنی بڑی سپریم کورٹ، اور جہاں پر 50,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں، وہاں پر دو گروپ بن گئے ہیں، اور ایک گروپ کا ہیڈ جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آئین اور قانون کی پابندی کیسے کرنی ہے، تو دوسرے گروہ والے پنچایت لگا رہے ہیں۔ اور عید سے پہلے آج آخری دن ہوگا یہ ساری گہما گہمی کا، جس میں بھرپور طریقے سے کام ہوگا۔ 3 کیسز بڑے بڑے لگ رہے ہیں، ان میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کون عدالت میں آئے گا، سیاسی اکٹھ ہوگا، سیاسی لیڈرز آئیں گے، اور رزلٹ کیا نکلے گا، کیا مذاکرات شروع ہوں گے؟ لیکن مذاکرات کیسے شروع ہوں؟ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اتنا زیادہ ہے، اور صدر صاحب نے تو بل بھی واپس کر دیا ہے، لیکن بل منظور کرا لیا ہے حکومت نے ادھر سے سینٹ سے بھی کہ پیسے نہیں دینے۔ اور اب کلیش کھل کے جو ہے نا سامنے ہے، جو آج کی کارروائی میں بھی نظر آئے گا، جو دھمکیاں آئی ہیں حکومت کے لیے بھی سارا کچھ وہ موجود ہے، وہ تو سارا چلے گا ہی، لیکن دیکھتے ہیں کہ یو ٹرن کون لیتا ہے۔ ویسے یو ٹرن قادر پٹیل صاحب نے لے لیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس وجہ سے بات نہیں کرنی چاہیے، کس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب وہ جو ایک ہے نا، ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپرمیسی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم باتیں کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پھڑے مارتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، وہ قادر پٹیل صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ جیسے یوٹیوبرز جب پکڑے جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا، ایک ویڈیو آتی ہے، بالکل اس طرح سے ان کا بھی ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے؟ اور دوسری طرف پی اے سی نے بھی ڈیٹیل مانگ لی ہے۔ $3 ارب بغیر سود کے پی ٹی آئی کی حکومت نے جن 600 لوگوں کو دیے تھے پیسے، ان کی ڈیٹیل پی اے سی نے مانگ لی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے۔ اور جناب والا عمران خان اور ان کے چاہنے والوں، یعنی پی ٹی آئی کے لورز جو ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری سنائی ہے رانا ثناء اللہ نے۔ آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری رانا ثناء اللہ سنا رہے ہیں، تو وہ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے میں واپس آؤں گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہوگا، ویسے تو ہم روز ہی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ بڑا اہم دن ہے، اور نتائج نہیں نکل رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہی ہیں۔ یہ زور زبردستی والی بات ہے، جس کا زور چل رہا ہے وہ چلائے جا رہا ہے۔ آئین سے بالا، قانون سے بالا، کسی رولز کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا داؤ لگا ہے، اور وہ داؤ جن لوگوں کا لگا ہوا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نیٹ ورک ہے، کوئی پیچھے موجود ہے، کیسے چل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، لیکن چلے جا رہا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ میں ایک پھر پنچایت لگے گی۔ 130/139 میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا قانون کی فراہمی کے حوالے سے دنیا میں نمبر آتا ہے، رینکنگ میں نمبر آتا ہے، جب ورلڈ رینکنگ ہوتی ہے اس میں، تو وہ 130/139 ہے۔ تو ہماری سپریم کورٹ میں آج ایک پنچایت لگے گی، سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کوئی متفقہ تاریخ دے دیں الیکشن کے لیے، کے پی اور پنجاب میں جو الیکشن ہونے۔ ویسے تو کے پی کا اتنا ضروری نہیں ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ اصل زور تو پنجاب پر لگا ہوا ہے۔ اور اصل زور کیوں لگا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کا خیال یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں، ان کے ریٹائر ہونے سے پہلے اگر وہ الیکشن حاصل کر لیں، الیکشن ہو جائیں، تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں بڑی فیور مل جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عمران خان صاحب کا پہلے خیال یہ تھا کہ اگر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کی تبدیلی نہ ہو، بطور ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل نہ ہو، اور وہ اپنی سیٹ پر رہیں، تو عمران خان صاحب کو فیور ملے گی اور ان کی حکومت نہیں جائے گی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد یا تو پیش نہیں ہوگی، یا پیش ہو گئی تو کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ مینج کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب فیض حمید صاحب کے ذریعے۔ اور اب انہیں لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہونے ہیں، جب بھی ہونے ہیں، اگر وہ چیف جسٹس کی موجودگی میں، عمر عطا بندیال صاحب کی موجودگی میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو بڑی فیور ہو جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے۔ اچھا، تو خیر، ایک پلان تو عمران خان صاحب کا کامیاب نہیں ہوا تھا، جو انہوں نے فیض حمید صاحب کے ذریعے کرنا تھا امپلیمنٹ۔ تو دوسرا جو ہے وہ ان کا کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، وہ آج پتہ چل جائے گا ہمیں، اور اگلے چند دنوں میں، کیونکہ آج اکٹھ ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کا ایک سیاسی جلسہ ہوگا، سپریم کورٹ میں ہوگا، سیاسی لیڈرشپ کو بلایا گیا ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تاریخ دیں۔ لگتا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو احساس ہے کہ ان کی دی ہوئی تاریخ مانی نہیں جا رہی، تو فیس سیونگ کے لیے اچھا چلے ان سے لے لی جائے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں عدالت پریشرائز کر کے جو وہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں یا حکومت ہوتی ہے، ان سے کوئی
کمٹمنٹ لیتی ہے یا کوئی تاکہ بعد میں یہ کہا جا سکتا ہے یہ عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو حکومت نے فیصلہ کیا، یہ تو فلاں پارٹی نے فیصلہ کیا. تو اسی طرح کیونکہ اگین بات آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہونی، آئینی ایک سوال ہے اور اس کے لیے جو بھی اس کی سرکمسٹانسز ہیں اس کی بنیاد پہ تبدیل ہونی ہے، تاریخ نہیں ہونی ہے، کیا فیصلہ ہونا ہے، حکومت کا کیا اس کے لیے لاجک ہے یا حکومت کی کیا پلی ہے کہ کیوں وہ اسٹیٹ پر نہیں کرا سکتے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر یہ پوچھنے کے بجائے عدالت نے سیاسی جماعتوں کو بلا لیا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرے. یہ ہماری سپریم کورٹ میں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا اس وقت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے وہ اس کا فیصلہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی کا کیا صورتحال ہے. اور سپریم کورٹ میں کوئی 50,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے 15-20 دن میں، مہینے میں آپ ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں کہ کون سے کیسز لگتے ہیں اور کن کیسز کی سنوائی ہو رہی ہے. سوائے پی ٹی آئی کے اور یہ موجودہ حکومت کے اور فنڈز دے دیں اور الیکشن کروا دیں، پی ٹی آئی نے یہ مانگا ہے، پی ٹی آئی نے وہ مانگا ہے، پی ٹی آئی کی ضمانت ہونی ہے، پی ٹی آئی کے کیسز سنے جانے ہیں، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے آنا ہے یا نہیں آنا، وہ بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کیمرے پر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، انہیں عدالت تک آنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، عدالت میں پہنچ گئے ہیں تو وہ اندر آئیں گے یا گاڑی میں بیٹھ کر سائن کریں گے، گاڑی میں بیٹھ کر فائل بھیج دیں تو وہ فائل واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. ٹوٹل ہمارا نظام انصاف یہ ساری چیزیں اس چیز کے گرد گھوم رہا ہے کہ عمران خان کو کتنی سیکیورٹی دینی ہے، اس کے گھر کے باہر تمبو لگنے ہیں یا نہیں لگنے ہیں، لے دے کے یہ ٹوٹل ہو رہا ہے سارا. انہیں گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، ان کے خلاف پرچے ہونے ہیں یا نہیں ہونے، ان کے خلاف کیسز میں کاروائی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ سارا کچھ ٹوٹل لے دے کر ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اسی کے حساب سے پھر ہماری رینکنگ آتی ہے اور اسی کے حساب سے ہمارے ملک کا جو نظام چل رہا ہے، جو ہمارے حالات ہیں وہ ہوئے ہوئے ہیں. تو اب سیاسی جماعتیں بیٹھیں گی، لیکن سیاسی جماعتوں کی آپس میں اب ایک کشمکش چل رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی آصف زرداری صاحب نے ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں ٹائم دیں، اوور نائٹ نہیں ہو جائے گا. ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں وہ خیر مقدم کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کا کام سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کے مذاکرات کرانا نہیں ہے. یہ کام ابھی وہ سراج الحق صاحب نے شروع کیا تھا، جماعت اسلامی نے، تو آپ کم از کم انہی کے پاس رہنے دیں. اچھا سراج الحق صاحب نے ایک موقع لیا تھا ان ہونے کا، مین سٹریم میں وہ ان سب کو بٹھانے کا، وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ نہیں جی یہ بھی کام ہم کرائیں گے. سپریم کورٹ کے پاس جو آئینی اور قانونی نکات آتے ہیں ان کا جواب دینا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے قانون کی، اس کے مطابق چلنا ہے، اس کا مسئلے کا حل نکالنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. سیاسی میدان میں تو نہیں کیا پھر ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں میں جمہوریت لائیں گے اور میرٹ ہونا چاہیے اور فلاں چیز اور فلاں چیز. خیر اسی طرح چلے جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ فنڈز دیں، 28 اپریل کی ڈیٹ بھی دے دیا انہوں نے کہ اس وقت تک دے دیں ورنہ اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے. ٹھیک ہے، کانسیکوینسز کا جو انہوں نے بتایا، تو وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا. میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، ایک وزیر اعظم کی برخاستگی، بس وزیر اعظم کی چھٹی ہو سکتی ہے، اگرچہ وہ براہ راست اس میں نہیں آ رہا. اس پہ یہ کمال کا گیم کھیلی ہے پیپلز پارٹی نے. انہوں نے کیا کہ سارا کچھ پارلیمنٹ پہ ڈال دیں. کابینہ پہ آیا پہلے اور کابینہ سے بھی نکال کے پارلیمنٹ پہ لے آیا. وہ اس بات پہ وہ ان کا کمال ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے چیزوں کو چلانا چاہتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں لے آئے. اب پارلیمنٹ میں آپ کیا کریں گے، آپ 200 بندوں کو نااہل کریں گے. اچھا ساتھ ہی سینٹ سے بھی بل پاس کرا لیا کہ جی پیسے نہیں دینے، یہ بھی وہاں سے بھی منظوری ہو گیا. اب سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا فارغ کر لیں، کر سکتے ہیں تو، لیکن انہوں نے گھما پھرا کے کسی طرح وزیر اعظم پہ لے آنا ہے اور وہ بھی کر کے دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے. وزیر اعظم ایک بدل جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی چیزیں چلتی رہیں گی. بہرحال پولیٹیکل پارٹیز نے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے. مولانا فضل الرحمان اور اے این پی تیار نہیں ہو رہے. نون لیگ ابھی خاموش ہے، وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے نا. پیپلز پارٹی تیار ہے، مولانا کہتے ہیں بالکل نہیں ہونے چاہیے، اے این پی والے کہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ہم خود کریں گے، اور عمران خان صاحب کہیں کہ کرنے ہیں، عدالت کے حکم پر نہیں ہونے چاہیے، کسی تیسرے فریق کے حکم پر نہیں ہونے چاہیے. مطلب ان کا عدالت صحیح ہے نا. تو وہ بھی اس کو بھی اب پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی ہے. بلاول بھٹو کل گئے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے، وہ جا کر ان سے ملے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک نتیجہ کوئی نہیں آیا. عدالت نے تو کھینچ کے رکھا ہوا ہے نا کہ فنڈز جاری کر دیں، اس کے لیے بھی ڈیڈ لائن تیسری دفعہ تبدیل کر دی ہے. اب تیسری ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے، اور وزارت دفاع کی درخواست کو انہوں نے اڑا دیا، کہا چلیں کوئی چکر نہیں ہے. اچھا یہ ہوتی ہے ایک پولیٹیکل حکومت کا معاملہ، ایک جمہوری حکومت کا معاملہ، کہ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی
اور DGMO 3 जनरल गए हैं आर्मी चीफ से मिलने के, उससे चीफ जस्टिस से मिलने के लिए, और चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई ब्रीफिंग देनी थी तो पहले देते, अब तो हमने फैसला कर लिया है और खुली अदालत में आके करें, कमरे में आके, चैम्बर में आके मुझे क्या बता रहे हैं। ये होती है जमहूरी हुकूमत की निशानी। वरना क्या था कि एक कर्नल साहब चला रहे होते थे कोर्ट को, हमने सब ने देखा हुआ है, वो फिर बाद में वो जो एजाज से ये जब पीछे पड़ जाते थे तो वो इस तरह छुपा कर जा रहे होते थे, और वो व्हाट्सएप पर फैसले और वो सारी चीज़ें हम सारी कुछ हम देख चुके हुए हैं, वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। ये फ़र्क होता है जमहूरी हुकूमत में और हाइब्रिड में, आमरीत कह लें या हाइब्रिड जमहूरियत कह लें, कि वो फिर फौजियों के ज़रिए चल रहे होते हैं और कर्नल और कप्तान और मेजर वो चला रहे होते हैं। और जब जमहूरी दौर है, जब फौज ए पोलिटिकल हुई है, तो फिर टॉप मोस्ट जनरल्स 3 जनरल्स गए हैं और उनकी बात नहीं सुनी, और ठीक है नहीं सुनी, वो एक अलग इशू है कि वो क्या उन्होंने किया, लेकिन अदालत ने जवाब दे दिया, सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से करी है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए कि मर्जी तो करें लेकिन आइन और कानून के मुताबिक करें। तो देखते हैं उसमें तो बल्कि वो निगरान हुकूमतों के खिलाफ भी दरख्वास्त आ गई है, आज उस पर भी फौरी इधर से दरखास्त आती है एक बंदे की, उधर अगले दिन बेंच बन के शुरू हो जाता है। तो निगरान हुकूमतों के भी खिलाफ आ गया कि इनको फारिग करें। तो वैसे कानून में गुंजाइश तो कोई नहीं है उनको फारिग करने की, लेकिन 130/139 कुछ भी हो सकता है। बल्कि वो शेर पूरी नज़म सुनाई है ना उन्होंने, हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब ने अपने प्रोग्राम में, है तो पता नहीं, मुझे याद नहीं किन साहब की है, कि इत्थे कुछ भी हो सकता है। तो वो बड़े लंबी चौड़ी वो डिटेल से है, वो तो कुछ भी हो सकता है उसमें। और सदर साहब ने बिल वापस कर दिया था, कुछ भी हो सकता में, लेकिन वो बिल अब कानून बन जाएगा। हाँ, उस पर इम्प्लीमेंटेशन रोकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोका हुआ है, लेकिन वो बिल बन जाएगा। और जब वो बिल बन जाएगा तो उसके बाद, और जब वो अमल दरामद रोकने का हुक्म ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें आगे चलेंगी, तो फिर होगा ये कि फिर कुछ बेंच बनेंगे और वो नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त सुन लेंगे। और उनके वकला सीनियर जो कानूनदान थे, उनका कहना ये था कि वो सुनी जाए सिर्फ एक मरतबा, जिस दिन वो सुनी जाएगी सब चीज़ें उड़ जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से फैसले हुए थे, जिस 2 नंबरी के साथ, जिस फ्रॉड के साथ, जिस बेईमानी के साथ वो सारा केस चला के फैसले हुए थे, वो यूं करके उड़ जाएंगे। तो फिर पॉलिटिकल मैदान में फिर रौनक लगेगी कि नवाज़ शरीफ साहब भी वापस आए होंगे, वो जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, मुकाबला हो रहा होगा, तो सारी चीज़ें आगे चलेंगी। और चीज़ें चलने से याद है कि सिविलियन सुपरमेसी की हम बात तो बहुत करते हैं, कादर पटेल साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हैरत की बात यह है, एक तरफ तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि जमहूरी दौरे हुकूमत में, लेकिन कादर पटेल साहब ने कमाल ही कर दिया। वैसे मुझे नहीं समझ आती क्या किया। एक दिन तो उन्होंने बड़ा बढ़के मारी कि प्रोटोकॉल मिल रहा था DGASF को, और हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है। और अब उनका बयान आ रहा है कि मुझे पता नहीं था कि वो हाजिर सर्विस फौजी हैं। अगर कादर पटेल साहब के ख्याल में वो प्रोटोकॉल गलत था, तो फिर वो चाहे हाजिर सर्विस फौजी हो, चाहे रिटायर्ड फौजी हो, चाहे कोई सिविलियन ऑफिसर हो, फिर वो सबके लिए गलत था। और अगर वो ठीक था, अगर वो हाजिर सर्विस फौजी के लिए ठीक है, तो फिर सिविलियन ऑफिसर के लिए क्यों नहीं ठीक है? उनके लिए भी ठीक होना चाहिए, फिर डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और सबके लिए ठीक होना चाहिए। फिर क्या मसला है ये? मतलब ये मजाक सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि जब फ़ौज ने इतना मार्जिन दिया है, मतलब वो सियासत से बाहर होने का उन्होंने ऐलान किया है, तो फिर इस तरह की बोंगियां ना मारे। अगर उनमें हिम्मत नहीं थी तो बात ना करते, असेंबली में खड़े होकर जो तकरीरें की थी, बढ़के मारी थी, वो ना मारते। अच्छा, फिर वो बढ़के मार ली थी और उसके बाद उन्हें पता चल गया था, ये भी करना था, तो यार खुदा का वास्ता है जाके उनके पाँव पकड़ लेते डायरेक्ट, बराह रास्त खुद से जाके, और हमें टीवी पर ये अपना पैगाम ना नशर करवाते। क्या पैगाम दे रहे हैं आप हमें? क्या बता रहे हैं कि आप, ये वैल्यू है आपकी, इस तरह से आप चलते हैं? तो इस तरह से तो फिर सिविलियन सुपरमेसी का ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये 100% सियासतदानों की अपनी नाअहली है, इसमें अब फौज का कोई कसूर नहीं है। मतलब अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अगर कहीं से उन पर प्रेशर था, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, खड़े होकर कह दें, या कम से कम बर्दाश्त करते। वो चीफ जस्टिस के पास 3 जनरल आए हैं, खुद उसने नहीं बात सुनी, उसने कहा जी नहीं मैंने सुनी अपने का। वो अलग बात है कि वो कैसे करेंगे, वो अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं, चूंकि फैसले गलत दिए हुए हैं। वो 63A की तशरीह से जो बेड़ा गर्क करना शुरू किया हुआ है आईनी और कानूनी मामलात का, वहां से उनकी अपनी शर्मिंदगी है, उन्होंने उनसे बचना है, वो जैसे मर्जी मैनेज करेंगे, लेकिन उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। तो कादर पटेल साहब को कौन सी मुसीबत आ गई थी, उनकी कौन सी, उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़े हैं कि उन्होंने वो जो अपनी शो कराई है सॉफ्टवेयर अपडेट वाली वीडियो। यार कोई खुदा का खौफ खाए।
ہم نے آگے چلنا ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، دنیا بھر میں مذاق بنا ہوتا ہے ہمارا۔ ابھی میں جو بتا رہا ہوں کہ ہائیبرڈ نظام میں اور پولیٹیکل حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کے فرق کو سمجھے۔ اگر آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے اور وہ چیزوں میں انوالو نہیں ہو رہے، تو آپ کم از کم اپنی چیزوں پہ تو سٹینڈ لیں۔ اس طرح کی وہ ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال پی ایس سی نے ایک کمال کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک سے اور سب لوگوں سے تفصیلات مانگ لی ہیں۔ 3 ارب روپے کے جو قرضے ایشو ہوئے تھے، 3 ارب ڈالر کے بلا سود قرضے 600 لوگوں کو دیے تھے، افراد اور کمپنیاں جو بھی ہیں، جس میں ہیسکول کا بڑا نام آ رہا ہے۔ ہیسکول ویسے بھی ڈیفالٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو وہ ان سب کی ڈیٹیل مانگ لی ہے۔ وہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ خان صاحب نے کن لوگوں کو، وہ جینون لوگ تھے، کوئی میرٹ پہ ڈیسیژن ہوئے ہیں، یا کچھ لوگوں کو نوازا گیا ہے، اور نوازا جب جاتا ہے تو پھر اس سے فائدے بھی لیے جاتے ہیں، جیسے ملک ریاض صاحب کو کیا گیا نا، اس کے بدلے میں پلاٹ لیے ہیں، ہیرے کی انگوٹھی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا جناب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والوں کے لیے خوشخبری، اور خوشخبری دینے والے کون ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عید منائیں، آپ کو نہیں پکڑیں گے، یعنی خان صاحب آرام سے عید منائیں، وہ اپنے جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو چوڑیاں پہنائیں، ان کو مہندی لگائیں، جو فن گالا عید گالا کر رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو خان صاحب آرام سے بچیوں کو چوڑیاں پہنائیں، مہندی لگائیں، میوزک انجوائے کریں، عید انجوائے کریں۔ وہ جو کالی بالٹی پہن کے جانے والا ان کا معاملہ ہے، وہ جو بریک آ گئی ہے اب چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں، تو آرام سے سکون سے گھر بیٹھیں، یاشی کریں۔ تو یہ خوشخبری ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے۔ اچھا ویسے پتہ کوئی نہیں ہوتا، پولیٹیکل لیڈرز باتیں کچھ اور کرتے ہیں اور بعض اوقات کارروائی کچھ اور ڈال جاتے ہیں، تو تھوڑی سی احتیاط بھی کر لیں۔ وہ انہوں نے کر لی ہے، میں نے کل بتایا تھا نا، اتنی موٹی 3.25 انچ کی وہ بنا رہے ہیں، بلٹ پروف گیٹ کی چادر وہ لگا کے گیٹ بنا رہے ہیں، تو وہ یاشی کریں، اپنی عید منائیں۔ آج شام میں وہ اجلاس ہوگا رویت ہلال کمیٹی کا، محکمہ موسمیات کے مطابق تو بہت مشکل ہے، کوئی چانس نہیں ہے عید نظر آنے کا، لیکن جیسے روزے شروع ہو گئے تھے رات کو بڑا لیٹ نائٹ جا کر، تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کر لیں۔ اور ویسے تو 2 خطبوں سے دقیانوسی سے، اور وہ جو نا ہم جس قسم کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں کہ جمعے والے دن 2 خطبے اگر ہو جائیں گے تو شاید حکومت پر بھاری ہوتے ہیں، تو اگر تو چاند دیکھنے والے حکومت کے خلاف ہوئے تو پھر بغیر نظر آئے بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک بڑا سسٹم ہے، بڑی آپ نے دیکھا وہ دوربینیں لگی ہوتی ہیں، اتنے سارے فون لگے ہوتے ہیں، ساری شہادتیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو معلومات آئیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چانسز بہت کم ہیں کہ کل جمعے والے دن عید ہو، ان کے مطابق ہفتے والے دن ہوگی، لیکن آج شام کا جب اجلاس ہوگا تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہم کل صبح کے لیے اناؤنس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔